اگر آپ ہندو دھرم کو پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ یہ جو ہندو دھرم ہے یہ برہمنوں کے لیے ہی ہے، اور برہمنوں نے ہی اپنے فائدے کے لیے وہ ساری باتیں لکھ کر کے لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ کوئی بھی ہندو دھرم کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہر طرح کی موج مستی، عیش آرام، سرداری، حکومت پر قبضہ، سب کچھ آپ کو برہمنوں کے ہاتھ میں نظر آئے گا۔ یہ جو پستک آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے یہ ہے گوتم دھرم شاستر، 7واں ادھیائے ہے۔ اوپر اور نیچے بھی، اس ادھیائے کے نیچے بھی اور اوپر بھی برہمنوں کے لیے مصیبت کے زمانے میں کچھ نیم لکھے گئے ہیں کہ جب مصیبت کا زمانہ ہو تو برہمن کس طرح سے زندگی گزارے، تو اس کے بارے میں یہ وہاں سے بات آئی ہے۔ دیکھیں مصیبت کے زمانے میں کیا کہا گیا ہے کہ آپت پرست برہمن ابراہمن سے ودھیوپارجن کر سکتا ہے، یعنی کہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے، وہ اس کا انوگمن اور اس کی سیوا کرے۔ ودھیا کی سماپتی پر برہمن ہی گرو ہوتا ہے۔ اب دیکھیں پڑھ رہا ہے برہمن کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، تو برہمن کسی اور سے پڑھ رہا ہے، تو پڑھائی ختم ہونے کے بعد جب تک پڑھے گا تب تک تو وہ ششیہ رہے گا، لیکن پڑھائی پوری ہو گئی تو گرو جو ہے وہ ششیہ مانا جائے گا اور ششیہ گرو مانا جائے گا۔ شاگرد استاد ہو جائے گا، استاد جو شاگرد ہو جائیں گے، یہ چیز ہے۔ پھر یہاں ہے کہ ادھیاپن اور دان سویکار کرنا، یہ یہاں پر دیکھیں کہ پڑھانا اور دان لینا برہمن کے مکھیہ کرتویہ ہیں۔ تو یہاں یہ چیز آ گئی، یہاں دیکھیں اوپر سے یہ بات آئی ہے کہ جیسے یہاں اگر دیکھیں، یہاں سے دیکھیں جہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، لکھا ہے کہ یدی برہمن کو برہمن کی ورتی پراپت نہ ہو سکے، یعنی جو برہمن کو دھن کمانے کا جو ذریعہ اور جو راستہ دکھایا گیا ہے، تو اگر لوگ ہوشیار ہو جائیں، برہمن کے چال سے واقف ہو جائیں اور کہیں کہ جس طرح سے ہم بھی سوچیں لوگ کہ جس طرح سے ہم بھی کماتے ہیں اس طرح سے برہمن بھی کمائے اور اپنا پیٹ پالے، دوسرے پر بوجھ بن کر کے نہ رہے، تو یہاں وہی بات آئی ہے کہ لوگ جب اس طرح سے سمجھ بوجھ والے ہو جائیں یا یوں ہی کوئی اور بات ایسی ہو گئی ہو کہ جیون گزارنا مشکل ہو، تو وہاں یہ بات آئی ہے پھر نیچے کہ پھر اگر ایسی صورت میں پھر وہ چھتریے کی آجیویکا سویکار کرے۔ برہمن اپنے کرم سے نہیں کھا رہا ہے تو وہ چھتریے کرم کو کرے گا۔ جو چھتریے کا دھرم ہے، کرم ہے، وہ ہے بادشاہت کرنا، ریاست کی دیکھ بھال کرنا، تو یہ کام برہمن کر سکتا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ اس کی بھی کہاں گیا، اس کی بھی پراپتی نہ ہونے پر وہ ویشیہ کی ورتی سویکار کرے۔ اب یہاں دیکھنے والی چیز ہے، اوپر تو یہ بات آئی کہ وہ حکومت کی ذمہ داری لے لے یا پھر حکومت کی دیکھ بھال کرے، تلوار اٹھائے، لڑے،
اس سے حاصل کرے، تو اس طرح کی زندگی گزارے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی نہ ہو سکے، لوگ برہمن کو نہ لینا چاہیں کہ یہ بلا وجہ بوجھ ہو جائیں گے، تو یہاں یہ بات آئی ہے کہ پھر وہ ویش جس طرح سے جس چیز سے زندگی گزارتا ہے اسی چیز کو یہ اپنا لے۔ اور ویش کس طرح کی سے زندگی گزارتا ہے؟ ویش کہتے ہیں ان لوگوں کو جو، یا اس جاتی کو کہتے ہیں جس جاتی کے ذمہ دار میں تجارت ہے، کاروبار ہے، تو اس کو ویش کہتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر تو پورا دھرم ہی ختم ہو گیا ہے، کوئی بھی اپنے دھرم پہ نہیں چل رہا ہے۔ برہمن کچھ ہوں تو ہوں اپنے دھرم پر، ورنہ ادھکتر برہمن بھی اپنے دھرم پہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے باقی تو چھتریے اور ویش کو دیکھیں تو آپ کو نہ کے برابر ملیں گے۔ اب آپ دیکھیں یہاں جو بات آئی ہے وہ یہاں سے دیکھیں آپ۔ اب یہاں یہ بات ہے کہ اگر برہمن ویش کا کام کر رہا ہے، یعنی کاروبار کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں برہمن کیا بیچے گا کیا نہیں بیچے گا، تو اس بارے میں بات آئی ہے۔ تو اس کو آپ جو ہے رہنے دیں۔ تو یہ آپ دیکھیں بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے، اور اکثر جگہوں پہ، بلکہ 100 میں سے 99 جگہوں پہ تو یہ بات ملے گی کہ برہمن کسی بھی صورت میں یا چھتریے کسی بھی صورت میں شودر والا کام نہ کرے، یعنی سیوا والا کام۔ اور کہیں کہیں اس کی اجازت بھی ہے کہ اگر جان جانے والی ہو، کوئی اور کھانے پینے کا نہ ہو، تو پھر وہ ایسا کر سکتا ہے۔ وشوامتر بھوک سے کتے کا ماंس کھا رہے ہیں، تو اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں مثال میں، تو بتاتے ہیں کہ وہ شودر کی بھی مطلب یہ کر کے جان بچا لے، پھر اس کے بعد اس سے پراشچت وغیرہ کر لے، تو اس طرح کی باتیں بھی آتی ہیں۔